موجودہ زمانے میں جو ہمارا مقابلہ چائنا سے ہے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیوں ہماری حکومت جس اعتبار سے اٹیک ہو رہا ہے اس اعتبار سے جواب نہیں دے پا رہی ہے، یا شاید دینا نہیں چاہ رہی ہے۔ اور ایسے اقدامات ہیں کہ جو تقریباً مضحکہ خیز ہیں، وہ ہمارے جوانوں کو مار رہے ہیں، وہ ہماری زمین پہ قبضہ کر رہے ہیں۔ ہم ان کے مثلاً ایپ پہ کچھ مخصوص اور گنتی کے ایپ، محدود ایپ، ان پہ ہم پابندی لگا کے کہتے ہیں ہم نے بدلہ لے لیا، جبکہ اکنامیکل اعتبار سے کتنا بڑا فائدہ ہم نے ان کو پہنچایا اور پہنچا رہے ہیں۔ اس مسئلے میں بہت سارے تو جو بہت زیادہ اپنے کو دیش بھکت ثابت کرنا چاہتے تھے اور چاہتے ہیں، اور اس مسئلے میں وہ خاموش ہیں، بول بھی نہیں رہے ہیں وہ لوگ۔ آپ تھوڑا اندازہ لگائیں، کمپیئر کریں اس حکومت میں، خاص کر کے ابھی یہ جو حالات پیش آئے ہیں لاک ڈاؤن وغیرہ کے، کتنی بے دردی سے غریبوں کو پیٹا گیا۔ جب سے کشمیر کے حالات تبدیل ہوئے ہیں، کس بے دردی کے ساتھ کشمیریوں پہ ظلم کیے گئے۔ جس شدت سے غریبوں کے خلاف لاٹھی چلی تھی، وہ شدت چائنا بارڈر پہ کیوں نہیں دکھ رہی؟ جس شدت کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف ایک مارکا چلایا گیا ہے، وہ شدت چائنا بارڈر پہ یا دشمنوں کے سامنے کیوں نہیں دکھ رہی ہے؟ کیسے کیسے مظالم کیے گئے، کس طریقے سے تعصب لوگوں کے بیچ میں پھیلایا گیا ہے، کیسے جو شدت آپ کی کشمیر میں نظر آئی ہے وہ چائنا بارڈر پہ کیوں نہیں نظر آ رہی؟ کیوں وہاں پہ وہ چیز نہیں ہے؟ در حقیقت آر ایس ایس اور بی جے پی کی، در واقع بی جے پی اسی سے نکلی ہوئی موجودہ وقت پہ ایک شاخ ہے، یعنی فکری اعتبار سے اور ہر اعتبار سے یہ لوگ اپنوں کے خلاف بولنے میں ماہر، یہ اپنے جو ناگرک ہیں ملک کے، ان کے خلاف بولنے میں ماہر، ان کے خلاف آواز اٹھانے میں ماہر۔ غریبوں کو مارا، عوام کو مارا، مخصوص مذاہب و فرقے والوں کو مارا۔ ان میں سے کتنے تو ایسے ہیں کہ جو صرف ملک کے قانون کی رسپیکٹ میں چپ رہے، لیکن ان پہ ظلم ہوئے ہیں، ان پہ مظالم ہوئے، لیکن اس کے مقابلے میں جو ملک کے دشمن ہیں ان کے خلاف کچھ نہیں ہوا۔ در واقع ان کی عادت ہی یہی ہے پرانی۔ آزادی کے موقع پہ بھی یہ لوگ انگریزوں کا سپورٹ کرتے تھے، اور جو آزادی کے سپاہی تھے ان کے خلاف جا کے گواہی دیتے تھے۔ آج بھی ان لوگوں کو ایسا محسوس ہوتا ہوگا کہ شاید حالات تبدیل ہو گئے ہیں اور اب یہ لوگ جو ہیں وہ بہتر ہو گئے ہیں، لیکن نہیں۔ موجودہ زمانے میں دونوں رخ سامنے آ گئے ہیں۔ اپنے ملک والوں کے خلاف اتنا غم و غصہ، ان پہ مظالم، اور دوسری طرف سے وہ دشمن کہ جو ہم پہ حملہ کرتا جا رہا ہے، اس کے خلاف خاموش بیٹھنا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آج بھی آپ ویسے ہی ہیں کہ اپنوں کے اوپر ظلم ڈھا رہے ہیں، اور دوسروں سے آپ کا یارانہ ہے اور دوستی ہے اور ان سے محبت ہے۔ لہذا اب اس بات کی ضرورت ہے کہ آپ اپنی دیش بھکتی کا ثبوت دیجیے۔ اب اس بات کی ضرورت ہے کہ آپ اپنی ایکٹیویٹیز اور اپنی جو بھی آپ کی کوششیں اور کاوشیں ہیں ان میں اصلاح کرنے کی کوشش کیجیے، اور بہتر تو یہ ہے کہ حکومت سے کنارے ہو جائیں تاکہ ملک محفوظ ہو جائے۔ ملک کے اندر جو لینچنگ اور دنگے ہو رہے ہیں ان کو روکنے میں ہماری حکومت فیل ہے، کورونا کے معاملے میں فیل ہے، ان حالات میں فیل ہے، سرحد کی حفاظت، دیش کی جو سیما ہے اس کی سرکشا، اس معاملے میں فیل ہے، ہمارے اکنامیکل سسٹم، اقتصاد کو سنبھالنے میں فیل ہے۔ کل ملا کے یہ وہ حکومت ہے کہ جو ملک کو چلانے میں فیل ہے۔ اب اگر کسی کو لگتا ہے کہ وہ چل رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اندھا ہے، اس کے علاوہ اس کو کچھ اور نہیں کہا جا سکتا ہے۔ لہٰذا پھر ہم اس بات کو پیش کریں گے کہ ہمارے
پریزیڈنٹ اس بات پہ غور کریں کہ دوبارہ الیکشن کرا کے جو لائق افراد ہیں ان کو لایا جائے تاکہ ان حالات میں ملک کو بچایا جا سکے، خطرات سے، بہت ساری خرابیوں سے بچایا جا سکے، ورنہ جتنا دن گزرتا جا رہا ہے اتنا ہماری مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں اور ملک پہ اتنا زیادہ اثر پڑ رہا ہے۔ ملک کی حفاظت ہم سب کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ پارٹیاں اور سیاسی پارٹی یہ ساری چیزیں بعد کی چیز ہیں، سب سے پہلا مسئلہ ملک کی حفاظت ہے۔